بانو قدسیہ، جنہیں ہم سب بانو آپا کے نام سے جانتے ہیں۔ بانو آپا 28 نومبر 1928 کو فیروز پور ایسٹ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئیں۔ جب پیدا ہوئیں تو آپ کا نام قدسیہ چٹھا رکھا گیا۔ آپ کی فیملی کچھ عرصہ بعد لاہور منتقل ہو گئی۔ یہاں پر قدسیہ آپا نے اسکول اور اپنے کالج کی تعلیم حاصل کی۔ بانو آپا نے کینٹ کالج سے میتھ میں اپنی گریجویشن مکمل کی اور پھر 1948 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ نے ایم اے اردو کی کلاس، جو کہ گورنمنٹ کالج میں سب سے پہلی اردو کی کلاس تھی، اس میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے پرزور اصرار پر اپنی والدہ کے کہنے پر ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا اور ایم اے اردو کی یہ کلاسیں 1948 میں احمد شاہ پطرس بخاری، جناب منظور صاحب اور صوفی تبسم کی کوششوں سے شروع کی گئیں۔ اس کلاس میں ٹوٹل 6 طلبہ تھے، جن میں 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ ان 3 لڑکے اور 3 لڑکیوں میں جو سب سے زیادہ اس دور میں جانے جاتے تھے اور جنہوں نے شہرت کے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا ہوا تھا، وہ اشفاق احمد تھے، کیونکہ اس دور میں ان کی کتاب ایک محبت 100 افسانے شائع ہو چکی تھی، اور جیسے کہ ہر تخلیق کار کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جانا جائے، اس کی عزت کی جائے اور وہ خود کو مشہور تصور کرے، بقول اشفاق صاحب کے ہمارے خیال میں ایم اے اردو کرنے والی قدسیہ آپا، جو کہ میتھ کے مضامین پڑھ کر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ہمیں اس سے کوئی ڈر یا خوف نہیں، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی اردو ادب میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ مگر جب ایم اے اردو کے پہلے پیپرز ہوئے تو اشفاق صاحب کہتے ہیں ان پیپرز میں پہلے نمبر پر بانو قدسیہ تھیں، تو پھر ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ جس کو ہم ہلکا لے رہے تھے وہ تو ہمارے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ پھر ہم نے پورے 2 سال بڑی کوشش کی کہ کسی طرح قدسیہ کو دوسرے نمبر پر لا سکیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ یہ تو بات اشفاق صاحب کے حوالے سے تھی۔ آج جب بانو آپا کی 92ویں سالگرہ ہے اور بقول بانو آپا کے انہوں نے اپنا سب سے پہلا کوئی ادبی مضمون لکھا تو وہ انگریزی میں تھا، جس کا نام تھا آور مین، اور پھر اسی سال بانو آپا نے اپنا اردو کا پہلا افسانہ تحریر کیا۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ ان کو حسن اور جمال شروع ہی سے پسند ہے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اشفاق صاحب کی بیوی بننا قبول کیا، کیونکہ کالج کے دور میں اشفاق صاحب بہت خوبصورت اور حسن و جمال کے مالک تھے، اور جب وہ سائیکل چلاتے ہوئے کالج میں داخل ہوتے تھے تو بہت بھلے لگتے تھے۔ بانو آپا نے بے شمار افسانے، ٹی وی ڈرامے اور 2 ناول ساحل گاٹ اور راجا گدھ لکھے۔ بانو آپا جب اپنے ہم عصروں کے ساتھ بیٹھا کرتی تو اپنی جوانی کے واقعات اکثر دہرایا کرتی کہ میں باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا پکاتی اور روٹیاں پکاتی تو شہاب صاحب، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد میرے پاس باورچی خانے میں آ جاتے اور بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے، اور پھر ہم چاروں میں ادبی بحث چھڑ جایا کرتی، مگر میں ان سب میں سے کمزور ترین صاحب محفل ہوتی، جو ان 2 ہیکل مصنفوں کے آگے طفل مکتب تھی۔ بانو آپا کی تحریروں میں آپ کو اردو زبان کا لب و لہجہ اور چٹخارا تو نہیں ملتا جو کہ قرۃ العین اور عصمت چغتائی کی تحریروں میں پایا جاتا ہے، مگر بانو آپا کی سیدھی سادی اردو، جس کی بنیاد جذبات پر، فلسفہ زندگی پر اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے، دل میں اترتی جاتی ہے اور جس کا سحر آپ کو جکڑ لیتا ہے، اور آپ بانو آپا کی تحریریں پڑھنے کے بعد بہت دیر تک سوچ کی گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں۔ بانو آپا مزاجن نہایت عاجزی اور فقیری
طبیعت کی مالک خاتون تھیں، جس نے 66 برس اردو ادب میں گزار دیے، اور ان 66 برسوں میں بانو آپا نے بانو قدسیہ بن کر اپنے قریب اور پیاروں سے نہایت شفقت اور محبت کا رشتہ استوار رکھا۔ بانو آپا کے تحریر کردہ ڈراموں اور کتابوں کے نام آدھی بات، ایک دن، امر بیل، آسے پاسے، باز گشت، چھوٹا شہر، بڑے لوگ، دست بدستہ، دوسرا دروازہ، دوسرا قدم، فٹ پاتھ کی گھاس، ہوا کے نام، ہجرتوں کے درمیان، کچھ اور نہیں، لگن اپنی اپنی، مرد ابر ریشم، ماموں کی گلیاں، ناقابل ذکر، پیا نام کا دیا، پوروا پوروا، شہر بے مثال، شہر لازوال، سورج مکھی توجہ کی طالب ہیں، مگر جو شہرت بانو آپا کو ان کے ناول راجہ گدھ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس کی مثال پورے اردو ادب میں نہیں ملتی۔ بانو آپا کا کہنا ہے کہ راجہ گدھ میں جو اسکول آف تھاٹ میں نے دیا ہے وہ شاید آج کا انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس میں جو حلال اور حرام کی تھیوری بتائی گئی ہے وہ شاید آج کے انسان یا کل سے پرے کی بات ہے۔ شاید اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے 100-200 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ جب 2004 میں اشفاق صاحب اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو بانو آپا کی چادر اور چار دیواری بقول ان کے ختم ہو گئی، کیونکہ اشفاق صاحب جب زندہ تھے تو وہ جب بھی کسی محفل، مجلس، فنکشن میں جایا کرتے تو بانو آپا سے 4 قدم آگے چلتے ہوئے تمام لوگوں کو ہٹو بچوں کی آوازیں دیتے، مگر جب وہ نہ رہے تو پھر گھر کی اور باہر کی تمام ذمہ داریاں بانو آپا پر آ گئیں، جن کا کبھی بانو قدسیہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی جب گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتی تھیں تو انہیں ایک سوال جو وہ اشفاق صاحب سے پوچھا تھا انہیں بہت تنگ کرتا، اور وہ سوال یہ تھا، اشفاق صاحب، کیا کبھی آپ نے اکیلے میں تنہا کسی کمرے، لاہور یا چین یا کسی بھی جگہ، اپنے بدن کے کپڑوں کے بغیر کبھی یہ سوچا کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ آپ خود تو برگد کا درخت بن گئے اور آپ کے بچے اس درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے پودے بن کر رہ گئے۔ اس کا جواب اشفاق صاحب دیا کرتے کہ بانو، ہاں مجھے اس کا احساس ہے، مگر میرے اندر فقط مجھے اور میری شہرت جو کہ میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش میں نے اپنے بچوں کا اس طرح خیال نہیں رکھا جیسے ایک باپ کو رکھنا چاہیے تھا، مگر میں کبھی کبھی شرمندہ ہوتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ میں رہنا اور اپنے آپ کو منوانے کا زیادہ زندگی میں مزہ آیا۔ آج جب یہ ڈاکیومنٹری آپ دیکھ رہے ہیں تو بانو آپا کی 92ویں سالگرہ ہے۔ بانو قدسیہ بزرگی اور بیماریوں کی وجہ سے بہت کم چل پھر سکتی تھیں۔ آپ کے تینوں بیٹے انیس احمد، انیق احمد اور اسیر احمد آپ کی خدمت کرتے تھے، اور خاص طور پر اسیر احمد نے تو تقریباً اپنی زندگی اپنی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عظیم فنکاروں، کہانی کاروں، ناول نگاروں اور فنون لطیفہ کے تمام زندہ لوگوں کی ان کی زندگی میں عزت کیا کریں، ان کو اعلیٰ مقام پر رکھیں، نہ کہ ان کے مرنے کے بعد ہم بڑے بڑے پروگرام مرتب کریں۔